السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وسیم گلزار کھرل، ایڈوکیٹ، گولڈ میڈلسٹ، پنجاب یونیورسٹی لاہور۔ آج آپ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آئے ہیں، ایک ایسا ٹاپک جو آج کل ہر طرف زیر بحث ہے۔ 27th امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973۔ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو آئین پاکستان ہے، اس کے اندر 27ویں ترمیم کی گئی ہے۔ اب گورنمنٹ کی طرف سے یہ ترمیم ریسنٹلی جو ہے یہ کی گئی ہے، نومبر کے منتھ کے اندر ہی کی گئی ہے۔ تو ترمیم کیا ہوتی ہے، پہلے آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ترمیم ہوتی کیا ہے، ترمیم کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ بیسیکلی پاکستان کا جو موجودہ آئین ہے، جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے 1973 کا، وہ 1973 میں بنا، اور 1973 سے اب تک یعنی تقریباً آلموسٹ 48 ایئرز ہو چکے ہیں، 48 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اس آئین کو بنے ہوئے، اس کانسٹیٹیوشن کو بنے ہوئے۔ تو اسی دوران کوئی نیا کانسٹیٹیوشن نہیں آیا۔ اب 1973 سے اب تک کانسٹیٹیوشن تو کوئی نیا نہیں آیا، لیکن سوسائٹی کے اندر تبدیلیاں بہت زیادہ آئی ہیں، سوسائٹی کے سٹرکچر کے اندر، انوائرمنٹ کے اندر تبدیلیاں بہت زیادہ آئی ہیں۔ اب ان تبدیلیوں کے اکارڈنگ، نیڈ آف سوسائٹی کے اکارڈنگ کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن آپ کے ایک یوں سمجھیں کہ ایک سٹرکچر ہے، ایک مینیو بک ہے۔ آپ کوئی بھی چیز پرچیز کرتے ہیں، کوئی ٹی وی، موبائل، اے سی وغیرہ، تو آپ کو ایک مینیو کارڈ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح چلانا ہے۔ تو ہمارے ملک کو چلانے کے لیے کانسٹیٹیوشن آپ کا ایک مینیو کارڈ ہے۔ تو ملک کے اندر جیسے جیسے ضروریات بڑھتی ہیں، جیسے جیسے پیچیدگیاں بڑھتی ہیں، مسائل بڑھتے ہیں، تو اس طرح پھر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی کوئی نئی ترمیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب بجائے اس کے کہ دوبارہ سے نیا کانسٹیٹیوشن متعارف کروایا جائے، گورنمنٹ کیا کرتی ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کے کسی ایک پارٹ کے اندر، کسی ایک آرٹیکل کے اندر ترمیم کر لیتی ہے، رد و بدل کر لیتی ہے، چینجنگ کر لیتی ہے، جس سے وہ جو موجودہ حالات و واقعات کے اکارڈنگ کوئی چیز ڈالنی ہوتی ہے، تو وہ اس کانسٹیٹیوشن کے سابقہ آرٹیکل یا پورے چیپٹر کے اندر ہی کوئی ترمیم کر کے ایک نئی چیز لے آتی ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ پوری بک ہمیں چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسپیسیفک ہم اس آرٹیکل کو یا اس ایک چیپٹر کو ٹچ کرتے ہیں، اور اس میں اپنی مرضی کی جو چینجنگ ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ، پارلیمنٹ کر لیتی ہے۔ اب 27ویں جو آئینی ترمیم ہے، 27ویں ترمیم 27th امینڈمنٹ، یہ اس کے اندر 56 آرٹیکل کو ٹچ کیا گیا، 56 آرٹیکل کو جو ہے اس کے اندر کچھ رد و بدل کیا گیا۔ میں مین جو چند پوائنٹس ہیں وہ آپ سے ڈسکس کروں گا اس امینڈمنٹ کے اکارڈنگ، کہ اس امینڈمنٹ میں جو مین چیزیں تھیں وہ کون کون سی ہیں جن کو ٹچ کیا گیا ہے یا جن کے اندر ترمیم کی گئی ہے۔ تو اگر ہم فرسٹ آف آل دیکھیں تو اس میں ایک تھا کہ ریفرنس اگینسٹ دا بین پولیٹیکل پارٹی۔ آپ کا کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 17 ہے، آرٹیکل 17 ہے این پاکستان کا، آرٹیکل 17 جو ہے وہ ایسوسیشن کی آزادی دیتا ہے، فریڈم آف ایسوسیشن فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر جماعت کا، ہر گروپ کا، ہر گروہ کا، کہ وہ ایسوسیٹ ہو سکے، وہ اسمبل ہو سکے، وہ اکٹھے ہو سکے، ان کو یہ آزادی ہے۔ لیکن اس کے اندر ترمیم کی گئی ہے کہ یہ آزادی، آپ کو اتنی آزادی نہیں ہوگی کہ آپ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائیں، ملک کی سلامتی کے لیے آپ کی یہ جو جتھا ہے یا آپ کا جو گروپ اکٹھا ہوا ہے وہ خطرہ بن جائے، یا جس سے حکومت کی ریٹ جو ہے وہ چیلنج ہو رہی ہو، تو یہ آرٹیکل آپ کا یہاں ختم ہو جائے گا۔ یہ آئین کے اندر 27th امینڈمنٹ میں ہوا ہے کہ اگر کوئی پارٹی ایسا کرے گی جس سے ملک کی سلامتی خطرے میں ہوگی، تو پھر اس پارٹی کو بین کر دیا جائے گا۔ یہ ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ آپ رائٹ ملا ہے گورنمنٹ کو کہ اس پارٹی کو پھر فیڈرل گورنمنٹ بین کر سکتی ہے۔ اگر ہم دوسرے پوائنٹ کی بات کریں تو نومیریکل اسٹرینتھ آف ایڈوائزر اور کیبنٹ ممبر، جو پی ایم ہے اور جو دوسرا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، ان کے کچھ مشیرز ہوتے ہیں جن کو وہ ایڈوائزر کہتے ہیں، کیبنٹ ایڈوائزر کہتے ہیں یا کیبنٹ ممبرز کہتے ہیں، کہ یہ مشیر ہوتے ہیں جن سے انہوں نے مشورے لینے ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر ہم آرٹیکل 93 پڑھیں تو اس کے اندر یہ ایڈوائزر کی جو اسٹرینتھ تھی، جو نومیریکل اسٹرینتھ ایڈوائزر کی تھی وہ 5 تھی،
جو اس امینڈمنٹ کے ذریعے بڑھا کر 5 سے 7 کر دی گئی ہے. اب آپ کے پی ایم کے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے جو ایڈوائزر ہوں گے وہ 5 نہیں 7 ہوں گے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو تھرڈ جو اس کے اندر مین ترمیم کی گئی ہے، مین امینڈمنٹ کی گئی، وہ یوں تھی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ یا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو آتا ہے، جب ایک گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو اس کی جگہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے. تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر پہلے گورنر اپوائنٹ کرتا تھا، لیکن اب اس کو لنک کر دیا گیا ہے ریکمنڈیشن کے ساتھ. کس کی ریکمنڈیشن ہے؟ چیف الیکشن کمیشن کی ریکمنڈیشن کے ساتھ لنک کیا گیا اس امینڈمنٹ کے اندر. چیف الیکشن کمیشن کی ریکمنڈیشن بھی اس میں اب ضروری سمجھی گئی ہے. یہ ترمیم آرٹیکل 105 کے اندر کی گئی ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں اسٹیبلشمنٹ آف فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کی، یہ ایک بڑی اہم بات، بلکہ یہ ایک پورا چیپٹر جو ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے اندر نیا ایک چیپٹر ایڈ ہوا ہے، جس چیپٹر کو انہوں نے 1A کا نام دیا ہے. یہ ایک چیپٹر ہے 1A. اس کے آرٹیکل جو ہیں وہ 175B سے سٹارٹ ہوتے ہیں. ایک پراپر پورا ایک چیپٹر دے دیا ہے جس کے اندر آئینی عدالت کا تعارف کروایا گیا ہے. آئینی عدالت کیا ہوگی، کیسے بنے گی، کون کون سے کیسز کو سنے گی. تو یہ ترمیم بہت امپورٹنٹ ہے. اس 27ویں ترمیم کے اندر یہ شک جو شامل کی گئی ہے، یہ آرٹیکل جو ایڈ کیا گیا، یہ چیپٹر جو ایڈ کیا گیا، ویری امپورٹنٹ چیپٹر ہے. اب اس میں ہوا کیا ہے کہ پاکستان کے اندر آج سے پہلے، یعنی اس ترمیم سے پہلے، جب یہ ترمیم نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے سب سے سپریم عدالت جو تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان تھا. اب یہ ترمیم کرنے کے بعد اب پاکستان کی سیم کیٹیگریز کی 2 عدالتیں بن گئی ہیں. ایک سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور ایک جو عدالت بنی ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، FCC. فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ اس ترمیم کے بعد بنی ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں عدالتیں بہت بڑی عدالتیں ہیں اور دونوں عدالتوں کے اندر جو چیف جسٹس ہوگا وہ 2 ہوں گے. اب ایک سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس ہوگا اور ایک چیف جسٹس جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم چیف جسٹس آف پاکستان کس کو کہیں گے؟ کون سا جو جسٹس ہے یا کون سا چیف ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان کنسیڈر کیا جائے گا؟ تو اس میں انہوں نے جو ترمیم کی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دونوں چیف جسٹس کو دیکھا جائے گا، دونوں میں سے جو موسٹ سینئر ہوگا وہ چیف جسٹس آف پاکستان کنسیڈر کیا جائے گا. اب آپ کی جو یہ آئینی عدالت بنی ہے یہ کون سے کیس سنے گی؟ اگر 2 گورنمنٹس کا آپس میں کوئی ایشو ہوگا تو یہ عدالت کیس سنیں گی. اگر فنڈامنٹل رائٹس یا پبلک امپورٹنس کا کوئی میٹر ہوگا تو آپ کی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کیس سنے گی. اس سے سپریم کورٹ کے اوپر کیسز کا برڈن جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو 184 آرٹیکل جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کے اندر بھی چینجنگ کی گئی، اس میں بھی ترمیم کی گئی ہے. اس میں یہ ہے کہ اس کی جگہ پہ ایک 175E3 یہ آرٹیکل ایڈ کیا گیا ہے. جو ترمیم اس میں کی گئی ہے، اس ترمیم کے بعد جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس سو موٹو پاور تھی وہ بھی ختم کر دی گئی ہے. نیکسٹ اگر ہم بات کریں 27th امینڈمنٹ کے بعد جو ترمیم لا آف پریسیڈنٹ کے اندر ہوئی ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی ترمیم ہے کہ آپ کی اب عدالتیں ہو گئی ہیں 2، ایک آئینی عدالت ہے اور ایک سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. آرٹیکل 189 کے اندر جو چینجنگ کی گئی ہے اس کے اکارڈنگ اب انہوں نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی اس کا ہر فیصلہ بائنڈنگ ہوگا آل ادر کورٹس کے اوپر، ایون کہ سپریم کورٹ کے اوپر بھی اس کا فیصلہ جو ہے وہ بائنڈنگ ہوگا. جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان جتنے بھی کیس ڈیسائیڈ کرے گی، جتنے بھی ڈیسیژن دے گی، وہ پریسیڈنٹ ہوں گے سب آرڈینیٹ کورٹس کے لیے، جبکہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے وہ فیصلے پریسیڈنٹ کے طور پہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ان کو ماننے کی پابند ہوگی. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ایک چیف جسٹس آف پاکستان کی نئی ڈیفینیشن جو ہے وہ بھی متعارف کروائی گئی ہے. یعنی جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کا جج ہوتا تھا، موسٹ سینئر جج جس کو چیف جسٹس کہتے تھے،
وہی پاکستان کا چیف جسٹس ہوتا تھا، لیکن اب دو عدالتیں ہونے کی وجہ سے یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی کہ اب کیا کیا جائے، تو یہ انہوں نے کلیئر کیا ہے. آرٹیکل 260 آف دا کانسٹیٹیوشن ہیز بین amended ٹو provided for a new definition of Chief Justice of Pakistan. According to the new definition, the Chief Justice of Pakistan shall be senior amongst the Chief Justice of FCC and the Chief Justice of SCP. سپریم کورٹ اور ایف سی سی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، ان دونوں کی عدالتوں کا جو موسٹ سینئر ہوگا اس کو کہا جائے گا یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. اگر آرم فورس کی بات کی جائے تو آرمی چیف کا جو عہدہ ہے اس کے بارے میں بھی ترمیم کی گئی ہے کہ اس کو چیف آف ڈیفنس فورس کا عہدہ بھی چیف آف آرمی اسٹاف کو دیا گیا ہے. اس کے علاوہ فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے وہ لائف ٹائم ہے، اس کو انہوں نے لائف ٹائم کر دیا ہے. دین ایک اور امینڈمنٹ جو کی گئی ہے وہ ہے امیونٹی فرام کریمنل پروسیڈنگ. آرٹیکل 248 جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا ہے، اس کے تحت جو گورنر اور جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے ان کو امیونٹی ہوتی ہے کہ ان کے اگینسٹ ڈیورنگ جو ان کا ٹینور ہوتا ہے، جو 5 ایئر کا ٹینور کے لیے وہ آتے ہیں، اپوائنٹ ہوتے ہیں، سلیکٹ ہو کر آتے ہیں، تو اس ٹینور کے اندر ان کو جو ہے وہ امیونٹی ملتی ہے کہ آپ کو کرمنل پروسیڈنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اب 27ویں ترمیم کے بعد اس امیونٹی کو بھی صرف ٹینور تک محدود نہیں رکھا گیا، یہ لائف ٹائم امیونٹی کر دی گئی ہے کہ صدر پاکستان اور گورنر کی جو امیونٹی ہے، جو کرمنل پروسیڈنگ ان کے اگینسٹ ہے، وہ لائف ٹائم نہیں ہوگی. یہ کچھ چند پوائنٹ تھے جو کانسٹیٹیوشن کی 27th امینڈمنٹ کے اندر کیے گئے، چینجنگ جو کی گئی، اور بھی کافی ساری اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے کچھ